السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ مجھے لوگ کامنٹس کرتے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں، وہ بہت اداس ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے آج کی ویڈیو میں اپنی لائف کے کچھ ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں جس نے میری زندگی بدل دی۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں تاکہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ سن سکیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ آزمائشیں امتحان ہوتی ہیں جو رب اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس حد تک سہ سکتا ہے، اسی لیے وہ تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ویسے ہی ان آزمائشوں کے بعد تمہیں بہترین سے نوازے جانے کا وعدہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا ٹوٹ کر بکھرنا اور پھر صبر سے انتظار کرنا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا پل پل تڑپنا مگر شکوے کے الفاظ زبان پر نہ لانا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا برداشت کرنا اور توکل کرتے ہوئے ہر تکلیف کو سہ جانا۔ وہ جانتا ہے تم کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ وہ واقف حال ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ آزمائشیں طویل نہیں ہوں گی، بہت جلد ہی تمہیں اس صبر کا اجر دیا جائے گا، اور جب وہ کن فرمائے گا تو تم فیکون کے کرشمے دیکھو گے۔ یہ دکھ تکلیف جو ابھی سہ رہے ہو اس اجر کے سامنے بہت معمولی نظر آئیں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں گے، سر سجدے میں جھک جائے گا اور اشک جاری ہو جائیں گے، اور تب تم کہو گے کہ وہ تکلیف جو ہم نے سہی وہ اس اجر کے سامنے ذرہ برابر بھی نہ تھی۔ بے شک میرا رب نوازنے والا اور بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ زندگی میں ایسا مقام ضرور آتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سارے اپنے ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، اپنا وجود ہی بے معنی لگنے لگتا ہے، پھر ایک ایک پل اذیت دیتا ہے، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، کچھ زندگی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی۔ پھر ایسے میں ہم سکون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ کہیں تو سکون میسر ہو، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کے طعنے، لوگوں کی باتیں، ماضی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی، جن پر سب سے زیادہ مان، سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جن کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں وہ بھی جاتے جاتے یہ بول جاتے ہیں کہ کیا میں نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر ہی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اتنی دعائیں مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوتی۔ ارے تم تو خوش نصیب ہو، کیونکہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں جانتی ہو نا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے دعاؤں کی توہین تو مت کرو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنی محبت سے نواز دیتا ہے۔
اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کو اس کی آواز سے پیار ہو جائے، اس کے نصیب کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے لیے، تو ہوئے نہ تم خوش نصیب۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکنات کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھر دی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، راستے کتنے ہی بند ہوں، منزل کتنی ہی دور ہو، حوصلہ ہارنے نہیں دینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو راستے بند نظر آئے تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کو الگ کر دے گا، لیکن انہیں اللہ پر توکل تھا کہ وہ کوئی تو راستہ ضرور نکالے گا۔ اور دیکھو اللہ نے ان کے لیے اپنے معجزے کا راستہ دکھایا۔ خدا تمہارا بھی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بس کمی ہمارے توکل میں ہے۔ تم صبر تو کرو، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں اپنے رب کی رحمتوں کا؟ وہ تو ایک لمحے میں نصیب بدل دیتا ہے۔ تم صبر تو کرو۔ تمہاری زندگی میں آنے والی خوشیوں کا منتظر ہے تمہارا سفر، اور تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا۔ تم صبر تو کرو۔ تم سجدے میں سر جھکا کر اللہ کی رحمت مانگتے رہو، کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ وہ دے گا تمہیں اپنے آپ، تم بس صبر تو کرو۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ گر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے، ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا صرف عطا کرنا۔ اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ دل کو مضبوط رکھا کریں، اپنی ہمت کو ڈگمگانے مت دیا کریں۔ جو کام نہیں ہو رہا ہے بار بار کئی کوششوں کے باوجود بھی، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس کوشش کا بدلہ اللہ پاک آپ کو کسی اور طرح سے لوٹا دے، اور جو ملے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اچھا ہو۔ اللہ پاک نے اگر ہم سے کچھ واپس لے لیا ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہوگی۔ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ بہت جلد سب بہترین کرنے والا ہے۔ اے پل پل اذیتوں کے ساتھ لڑنے والوں سنو، اے آدھی رات پہ اٹھ اٹھ کر آنسو بہانے والوں سنو۔ تمہاری اس کیفیت سے اللہ ہرگز انجان نہیں۔ اللہ کو خبر ہے تمہارے ہر ایک آہوں کی،
سینے میں امڑتی ہر ایک چیخوں کی، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا اس پر یقین کتنا پختہ ہے۔ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑے رہو، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ ذرا سوچو تو تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب بھلا تمہیں تکلیف میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ رب تمہاری نہیں سنے گا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا، جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ اس کی نعمتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بس خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو اس پر مایوسی کس چیز کی؟ وقت برا ہے، اس کو برا سمجھ کر اپنے رب پر توکل کر کے گزارو تو صحیح کہ اس کے آگے اس سے بہتر میرا کل ہوگا۔ یہ یقین کہاں ہے تمہارا؟ مایوسی یہ کہ تمہاری زندگی رک گئی ہے؟ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، جو یہاں لے آیا ہے آگے بھی وہی لے جائے گا۔ بے شک وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاص کے ساتھ حائل ہوتا ہے، یعنی دل میں آنے والے ہر خیال کے دل میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر زبان ساتھ ہی نہیں دیتی، لفظ بن ہی نہیں پاتے، اور جو کچھ کہنا ہو اس کے لیے ہم الفاظ تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ تب الفاظ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ تب دل اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، یعنی اس سے ملاقات میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ زبان کو داخل کی اجازت ہی نہیں دیتا، اور ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ کہنا ہے پر لفظ کیوں نہیں مل رہے، اور آخر کار ہمت ہار کر نم آنکھوں سے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ تو دل کا حال جانتے ہیں، تو میرے دل کی تڑپ سن لے۔ اور اس وقت دل اللہ سے سب کہہ چکا ہوتا ہے۔ وہ ملاقات بھی کتنی حسین ہوتی ہے جس میں حال دل بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جس میں لفظوں کا سمندر درکار نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو اپنی بات کا، جذبات کا یقین دلانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ دل کا تو اللہ سے سیدھا تعلق ہے، ہم سے بھی پہلے کا پاک اور پکا تعلق جو ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ جس دل میں اللہ سمایا ہوا ہو، کیا اسے بھی اللہ کو حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا مکی ہی مکہ کی حالات نہیں سمجھے گا؟ کیا مکہ ہی مکی سے کچھ چھپا کے رکھ سکے گا؟ اللہ تب ہوتا ہے جب ہجوم دنیا نہیں ہوتا، اور تب بھی ہوتا ہے جب رونقوں کا جہان آباد ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، اور جب ہجوم ہو تو وہ آواز اور انداز ہم بہت پیچھے چھوڑاتے ہیں، وہ عکس مدھم ہو جاتا ہے، مگر وہ تب بھی ہوتا ہے۔ تو چلو پھر خدا کو مکین دل کرتے ہیں، اسے پا کر دنیا سے بے فکر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں غلط انسان سے محبت ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے،
اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی پسند تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی ہر سانس زندگی کو بہتر بنانے میں ضائع کر دیتے ہیں، سکون کی تلاش میں بے سکون ہو جاتے ہیں، مگر یہ زندگی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ ہم تو اپنے خوابوں کی تعبیر تلاشتے ہی رہ جائیں گے، اور مختصر سی یہ زندگی پلک جھپکتے ہی تمام ہو جائے گی۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسا بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ دعا مانگ کر تم نے اپنا کام تو کر لیا، اب اللہ کے معجزے کا انتظار کرو، اور جب اللہ نصیب پلٹتا ہے تو پوری دنیا بھی تمہاری جھولی کو خالی نہیں کر سکتی۔ اللہ تمہیں اس چیز کے قریب خود لے کر جاتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تمہیں کسی چیز سے دور کر کے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، وہ محبت جو تم تک کسی تکلیف کو نہیں پہنچنے دیتی۔ کیا آپ جانتے ہیں دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل سکتی ہیں۔ دعا تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر درد اللہ کو سناتے ہو اور اپنی التجا اللہ کے سامنے رکھتے ہو تو اللہ بہت غور سے سنتا ہے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بس تمہیں بھروسہ رکھنا ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کرنا تمہارے رب کی دسترس میں ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ایک ہی دعا لگاتار مانگنا دعا بدلنے کا من بالکل نہیں کرتا، اگر ہم چاہیں تو بھی اس کو بدل نہیں سکتے، تو کیا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے؟ جی بالکل، دعا کا نہ بدلنا بھی قبولیت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بس آپ کا صبر اور اللہ پر توکل آزمایا جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ عنقریب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اسی لیے آپ اللہ کے در پر جانے سے ڈر رہے ہو تو سنو، جانتے ہو وہ رب تو تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ تم کب آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اسے منا لو۔ پھر تم کس لیے ڈر رہے ہو اس کے پاس جانے سے؟ وہ رب تو بڑا ہی کریم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم ایک بار رو کر تڑپ کر اس سے معافی مانگ کر تو دیکھو، بھلے ہی ایک آنسو ہی نکلے، اس کو تمہارے اس ایک آنسو سے ہی اتنی محبت ہے تو سوچو تم سے کتنی محبت ہوگی۔ بس ایک بار سچے دل سے کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ پھسل گیا تھا میں، مگر میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر دیکھنا تمہارے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے کبھی یہ تھے ہی نہیں۔ بس تم یقین رکھو اپنے اللہ پر۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ اسے پوشیدہ طریقوں سے
ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ آنسوؤں سے بھری دعائیں اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں زبان نہیں دل بولتا ہے، اور دل کی بولیاں خالق سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے۔ جب کبھی زندگی میں لگے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے اور ہر کوئی فیملی فرینڈ سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور زندگی سے کوئی امید نہیں، تو سنیں، یہ صرف دنیاوی سہارے ہیں، نہ کہ آپ کی زندگی۔ اللہ پاک نے سب کو الگ الگ سانسیں دی، سب کی ایک الگ کہانی ہے، اور سب کے آنے اور جانے کا الگ الگ وقت مقرر ہے۔ تو آپ کیسے کسی ایک عارضی رشتے کے لیے اپنے مستقل اللہ کے رشتے کو بھول کر اس کی دی ہوئی زندگی کو ختم کرنے کی چاہ میں لگ جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم خود ہی خود کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے وقت ضائع کرنے کے۔ وہ وقت جو آپ کا اللہ کی محبت کے لیے وقف ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کا ان فضول سوچوں میں ضائع کر دیتے ہو۔ ان سوچوں کو سوچنے سے ہونا کچھ نہیں سوائے اپنی ذات کی بے سکونی کے۔ سو پلیز فرینڈز، فیملی کو غلط مت کہیں۔ آپ نے ان سے کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ لی ہیں کہ شاید آپ انہیں خود ہی ذات سے زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے تو سب بدل جاتے ہیں۔ در حقیقت انسان نہیں بدلتا، انسان زیادہ دیر تک اپنا اصلی رنگ نہیں چھپا پاتا۔ سو آپ کے فرینڈز چوز کرنے میں غلطی ہوتی ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے اور دو مختلف انجام ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ کبھی کبھی اپنی فکر خود بھی کر لیں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے، اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ تنہائی میں موبائل کی اسکرین زلیخا کی طرح ہے، جو ہر نوجوان کو کہتی ہے آجا گناہ کر لے،
لیکن اے نوجوان تو سنت یوسف ادا کرتے ہوئے کہہ دے معاذ اللہ۔ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے، بلکہ یہ انسان کی چاہت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا ہے، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے توفیق دی، تمہیں چنا سجدے کے لیے۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس کو تمہاری دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعا ایسے ہی سن لیتا ہے۔ مانگنے کا حق تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ کیا تمہیں وہ آیت نہیں پڑھی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی سرک جاتے ہیں، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کی ذات تو وہ واحد ہے جس پر تم آنکھ بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہو کہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا۔ مقدر لکھنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعاؤں سے روشن پنے بھر لو، چاہو تو نا امیدی اور امیدی کی جنگ لڑتے رہو۔ تم اس سے مانگنے کی حد کر دو، تدبیریں اللہ خود کرے گا۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کو وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ ذرا سی دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی
دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس سے یقین کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا عکس موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو وہ واقعی ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں اسی روپ میں آ ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین کی صورت میں ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں ملے گا، معجزوں کا گمان کرو گے تو معجزوں کی صورت میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ اسے سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کو سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گڑ گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجائیں تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ محبت انسان کی دل میں ڈال کر تمہیں خود سے ملایا ہے خدا نے۔ کہاں ہوتا ہے ہر شخص تم سے خوش نصیب، تمہیں سجدوں میں رونا سکھایا ہے خدا نے۔ جب تم محبت کا اصل معنی سمجھ پاتے ہیں تب ہم جان لیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی محبت بے لوث ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں۔ وہ ہمیں ہماری غلطیوں گناہوں سمیت ہمیں قبول کر لیتا ہے اور ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دعا کریں، صبر کریں، دعا کریں اور پھر صبر کریں، دعا کرتے جائیں اور صبر کرتے جائیں۔ اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یقین کیجئے وہ ایک دن ضرور آپ کی سب جائز دعائیں سن لے گا اور آپ کو آپ کے صبر کا پھل بہترین شکل میں مل جائے گا۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے ہیں، انہیں اپنوں نے چھوڑ دیا، سب نے دھوکہ دے دیا، کوئی بھی ان لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہی سلسلہ حیات ہے، یہاں کوئی کسی کا تاحیات نہیں۔ پتہ ہے ہمیں انسان نہیں بلکہ انسانوں سے وابستہ امیدیں توڑتی ہیں۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیں یا اس کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی اسپینڈ کر لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش اس کے ساتھ ہماری تاحیات بانڈنگ ایسی ہی بنی رہے، پر ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں، وقت ایک سا رہتا ہے پر انسان بدل جاتے ہیں، ان کی چوائسیز، موڈز اینڈ آل، اس لیے خود کو ان کی فطرت کے مطابق ڈھال کر رہنا
آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ لوگ آئیں تو ویلکم کریں، چلے جائیں تو خدا حافظ کریں۔ بس ضد مت لگائیں کہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سے بات کریں۔ کوئی کسی کی خاطر نہیں رکتا۔ اگر ان کو آپ میں واقعی میں انٹرسٹ ہوگا، آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹ ہوگا، تو خود بخود رکیں گے۔ فیملی خود بخود آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سبھی اپنے اندر ہی اندر کسی نہ کسی جنگ سے لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کے موڈز بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ سے اچھے سے بات کر سکیں۔ دیکھیں بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے میں خود کو اکیلا سمجھ لینا یا خود کو بد نصیب سمجھ لینا، اس میں آپ کی غلطی ہے، دوسروں کی نہیں۔ دیکھیں اکیلے آئے ہیں اور سبھی نے اکیلے جانا ہے۔ جب کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا تو ساتھ لے کر آپ چلنا کیوں چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے بس کول ڈاؤن رہیں، کیونکہ خود کو اہمیت دیں گے تو لوگ بھی آپ کی اہمیت کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے ایک دفعہ بات نہیں کرتا تو آپ 100 دفعہ مت کریے۔ آپ کوئی فضول یا عام سے نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ خود کی اہمیت جانیں اور خود کو تنہا خوش رکھیں۔ کسی کے سہارے کا خود کو پابند مت کیجیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کی زندگی میں جب مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ امیدیں توڑ دیتے ہیں، وہ جینے کی چاہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کرنے آتی ہیں۔ مشکلیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، میں نے بھی مشکلیں دیکھی ہیں، اور میں کیا، دنیا کے ہر انسان مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور سبھی اس سے جوجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشکلیں اور پریشانیاں آئیں تو ہم اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک ذکر بتانا چاہتی ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور وہ وظیفہ استغفار ہے جس نے میری زندگی بدل دی۔ استغفار بہت طاقتور عمل ہے، آپ نے اسے بھی اپنی زندگی میں لازمی کرنا ہے۔ آپ روزانہ استغفار کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، اس کو روزانہ اس کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ کچھ دن کے بعد ہی دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بہت ہی آسان آپ کو لگیں گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ استغفار اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی یا کوئی مشکلیں نہیں آئیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، ایسا نہیں ہے۔ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہیں، وہ آتی ہیں اور وہ آتی رہیں گی، لیکن اس میں آپ کو سکون کے ساتھ زندگی جینا استغفار سکھاتا ہے۔ استغفار کرنے سے آپ مشکلوں میں بھی سکون رہیں گے، آپ کی مشکلیں بھی آپ کو بہت ہی آسان لگیں گی، اور ان مشکلوں میں بھی آپ کے دل میں ایک یقین رہے گا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میری یہ مشکلیں آسان کر دیں گا۔ اور آپ یقین مانیں، میں اپنی باتیں بتاتی ہوں، میں اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب سے میں نے استغفار شروع کیا میری زندگی میں بھی ایسے ہی تبدیلی آئی۔ مشکلیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی، لیکن جب سے استغفار شروع کیا تو یہ مشکلیں مجھے بہت آسان لگتی ہیں۔ مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ کچھ لوگ شادی کر کے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں، کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، کچھ نماز اور قرآن اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ استغفار کریں، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی جو بھی پریشانیاں مشکلیں ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گی۔
تو آپ نے اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی میں مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی، کیسے اللہ پاک آپ کے دل کو سکون دے گا اور کیسے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔